السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ناظرین، ہم آج آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر بریک کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پارٹی نے عورت مارچ کے خلاف پرچے درج کر دیے۔ اسی سلسلے میں ایپلیکینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ٹی ایل پی کے اہم کارکن بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنے نام پر جو ہے وہ رجسٹرڈ کروایا ہے۔ ہم ان سے آج بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، یہ جو ابھی آپ لوگوں نے پرچے درج کروائے ہیں عورت مارچ کے خلاف، تو یہ کس مقصد کے تحت آپ نے درج کروائے ہیں؟ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا۔ عورت مارچ کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 سال سے یہ بیہودہ نعرے لے کے اپنا ایک موٹو لے کے اور مغرب کی طرف سے نکلے ہیں اور یہ مغرب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم ٹی ایل پی والوں نے پہلے پرچہ نہیں درج کروایا تھا، لیکن اب ہم انشاءاللہ ان کے خلاف ہر مرتبہ نکلیں گے۔ اور اس دفعہ خاص طور پر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے گستاخی کی ہے نا، اس کے خلاف ہم نے ان کے خلاف پرچہ درج کروایا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی مکمل پیروی کریں گے اور اس کا جو آرڈر ہے وہ جج صاحب نے دے دیا سیشن کورٹ سے، ہم اس کا پرچہ درج کروا کے انشاءاللہ گرفتاریوں تک لائیں گے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اچھا، ان کا جو عورت مارچ والوں کا جو ساری عورتیں خواتین ہیں، ان کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ جنسی زیادتیاں، جو معاشرے میں جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کا موقف یہ ہے، لیکن آپ جو پرچہ درج کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں گستاخ رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے گستاخی کی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں موٹو لے کے چلے ہیں۔ ان کا ایک تو میرا جسم میری مرضی، یہ ان کا نعرہ ہے، تو یہ انتہائی بیہودہ نعرہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اور خود یہ اپنے انٹرویوز میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم جنس پرستی جو ہے نا وہ جائز ہے، تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے بےہودگی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا، تو قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اگر کبھی ان سے بات ہوگی تو ہم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اور بہت سے، تو کن کن لڑکیوں کے نام جو ہیں سامنے آئے ہیں؟ یہ جو علینا ہے ایک نام ہے، تکریم ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک آفیشیل چینل ہے عورت مارچ میں جو لاہور میں ہوا ہے، وہ یہ کافی نام ہے۔ انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو سب بتائیں گے۔ جب آپ نے پرچہ درج کیا، آپ کورٹ میں گئے اور پھر وہاں پہ ڈیفینیٹلی سائبر والے بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ایک یوٹیوب سے ریلیٹڈ اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایک کیمپین ہو رہی تھی، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا اور انہوں نے کس طرح سے اس کیس کو اٹھایا؟ سب سے پہلے ہم نے سائبر کرائم میں اپلیکیشن دی، اس کے بعد ہم عدالت میں گئے، تو عدالت والوں نے سائبر کرائم والوں کو یہ کہا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیں، تو انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ تو انہوں نے نا میں نے جو گستاخی والا ڈیٹا انہیں دیا نا، وہ فورنزک کے لیے بھیجا ہوا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ انشاءاللہ جب بھی وہ آئے گا تو اس کے بعد ان کے خلاف جو نام نکلیں گے ان کے خلاف پرچہ درج ہوگا انشاءاللہ۔ اگر دیکھا جائے تو عورت مارچ کی جو خاتون ہیں وہ اپنے نعروں میں یہ کہتی ہیں کہ جنسی زیادتیوں کے اوپر ہم لوگ کھڑی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر، جو عورتوں کے خلاف جو بہت زیادہ لوگ جو ہے ظلم کر رہے ہیں جگہ جگہ۔ اور اس میں پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ زینب قتل کیس آپ دیکھ لیں، زینب ریپ کیس جو ہے وہ دیکھ لیں، آپ پھر دیکھ لیں دوسرے شہروں میں جو جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں چھوٹی بچیوں کے خلاف، بڑوں کے خلاف، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح کہہ رہی ہیں یا نہیں کہہ رہی، اور آپ کا کیا اس میں موقف ہے؟ میں یہ موقف پیش کرتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو جو جنسی زیادتی کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تو میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس کو سزا ملے۔ تو حکومت کو اس کے اوپر چاہیے نا، جیسا کہ عمران خان نے اچھی بات کی ہے کہ یہ جو جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ بے راروی جو پھیل رہی ہے، یہ عورتوں کی فحاشی، یہ جو ویڈیوز جاری کرتی ہیں عورتیں اپنی فحاشی والی، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے اوپر کنٹرول ہو، اگر حکومت کے خلاف کوئی بھی ایک ایکشن بات کرے یا کسی بڑے سربراہ کے خلاف کوئی بات کرے تو راتوں رات وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں،
تو یہ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ جو جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو گرفتار کریں، اور انشاءاللہ جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی تو ایسا نہیں ہوگا، گستاخ رسول کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، اور جو جنسی زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی سلوک کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی انہیں بھی سزائیں دی جائیں گی جو اسلام کے مطابق بنتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو عورت مارچ والی تو یہ کہتی ہیں کہ ہم کھڑے ہی جنسی زیادتی تو پھر کے خلاف ہیں، تو آپ لوگوں کا اس پہ پرچہ درج کرنا جو ہے وہ مناسب ہے یا نہیں؟ اپنا ایک بیہودہ نعرہ میرا جسم میری مرضی، یہ اس کے لیے نکلی ہیں، یہ اپنا جو مغرب کا نظام ہے وہ یہاں پہ لانا چاہتی ہیں، یہ پاکستان کو سیکولرزم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ ان کا یہ موٹیو نہیں ہے، ان کا موٹیو کچھ اور ہے جو پیچھے سے ان کو دیا گیا ہے مغرب کی طرف سے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے جو ہے مغرب فنڈنگ کر رہی ہے ہیوی تعداد میں؟ جی بالکل، میں یہ جانتا ہوں مکمل کہ یہ ان کے پیچھے مغرب فنڈنگ کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو پاکستان کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بہت سے ادارے شامل ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں، خود جان بوجھ کے پاکستان میں بے راہ روی پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، اور اسی لیے میں عدالت میں گیا ہوں، میں نے پرچہ درج کروایا ہے تاکہ ان کو سزائیں ملیں اسلام کے مطابق۔ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے تو انہیں سزائیں بھی اسلام کے نام پہ ملنی چاہیے۔ جو انہوں نے بہرا روی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، مغرب کا نظام لے کے آنا چاہتی ہیں، اس کے خلاف انہیں سزائیں ملنا چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ چند ایک ہیں، غالباً علینا اور 2-3 اور لڑکیاں، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، تو آپ کیا سب کے خلاف ایکشن لیں گے، سب کو جیلوں میں بھجوائیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی دفعہ جو 34 ہے نا، وہ یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اگر ایک بندے نے ایک جرم کیا ہے تو باقی بندے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسے روکا نہیں ہے، تو وہ سارے مجرم ہیں، تو انہیں پکڑنا چاہیے۔ کیوں نہیں پکڑنا چاہیے؟ تحریک لبیک ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جو یہ سارے ایشوز کو لے کے چل رہی ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں، ختم نبوت کے مسئلے میں تحریک لبیک نکلتی ہے، کوئی بھی حضور کی عزت کا مسئلہ آتا ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے یا اس کے خلاف نبی پاک کے خاکے بنائے جاتے ہیں، فرانس کے خلاف ہم نکلے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو بھی ہم نکلوائیں گے انشاءاللہ۔ اور ٹی ایل پی جو ہے نا، وہ اس لیے اس ایشو کو لے کے چل رہی ہے کیونکہ ہم زندہ ہی حضور کے نام پہ ہیں۔ میں نے پہلے شعر میں کہا تھا، جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اچھا، یہ سب چیزیں آپ نے بتا دیں اپنے انٹرویو کے اندر ساری چیزیں، اب ان کا جو فیصلہ آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ جتنی فورس سے آئے گا آپ تیار ہیں کہ اتنی ہی فورس سے ان کو آپ جواب دے پائیں؟ انشاءاللہ تحریک لبیک اتنی پاور رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کو عمل درآمد کروانے کا جو مجاز ہے، جو حکومت کی طرف سے فیصلہ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ اس کو مانیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ اور قرآن کی بنیاد پہ بنا ہے۔ جب پاکستان ہی کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے تو اس میں نظام بھی کلمے کا چلے گا۔ یہ ہم لوگوں نے آج اس کیس کے سلسلے میں بات چیت کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تو ناموس رسالت کے اوپر واقعی میں کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو یہ کیس ہے یہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کو اسلام کے اکارڈنگلی اور جو ہمارے آئین ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے سزائیں ہونی چاہیے، یا آگے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ایکچولی میں وہ فیصلہ جو ہے وہ ان سب کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم دوش عدنان کو اجازت دیجیے، باغی ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔